بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقال اللہ تعالی فی کلامہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے بھی احباب اس بابرکت محفل موجود ہیں سب محبت اور عقیدت دنال سرکار دی ذات تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پبر والا دے غلامان پیر سیال لجپال جنہوں نے اس خوبصورت محفل سماعہ اہتمام کیتا ہے اور نوجوان مبارکباد دے مستحق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی دا صدقہ حضور دے والدین کریمین دا صدقہ شیخین کریمین دا صدقہ حسنین کریمین دا صدقہ تے میرے حضور پیر سیال لجپال دا صدقہ انہاں دی اس کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ ببر والے آلیوں ساڑھے وقت آج عروج تے ہیں اس محفل سماعہ دی صدارت حضور نائب حضور امیر شریعت عکس حضور امیر شریعت خواجہ خواجگان علامہ الحافظ حضرت خواجہ حافظ محمد ضیاء الحق صاحب زیب سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف فرما رہے ہیں۔ آج اس کلندر دے قدمہ وچ بیٹھ کے جڑے آج سرکار دی نوکریاں دے بنائے بیٹھے میرا یقین کامل ہے کہ آج کوئی خالی نہیں جامن والا۔ اذن سی محتشم اس تو پہلے کہ میں اپنی نوکری کا آغاز کروں کوئی سید زادہ اگر تلے بیٹھا ہے تو مہربانی کرسی زینت سٹیج بن جاسی اگر کوئی سید بادشاہ تلے بیٹھا ہے۔ اور حضور پیر سیال لجپال دے در اقدس تو شان جو سبق ملیا ہے وہ ملیا بھی ادب دا ہی نے۔ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز نے یہ تاریخ گواہ ہے حضور پیر سیال دے ہر سجادہ نشین نے اپنے متوسلین نو اپنے غلامہ نو نسبت دا سبق دیتا ہے۔ ایک کوئی صدا سیال شریف دے ممبر و محراب تو بلند ہوئی ہے کہ ہر اس شہد عدب کرو جو دی نسبت حسین دے نامہ دے رہا لے حضور اعلیٰ غریب نواز کون اعلیٰ غریب نواز حضور پیر سیال دا جدی امجد حضرت دادا شیر کرم علی رحمت اللہ علیہ آپ پیرانہ سالیت مدینہ پاک تشریف لے کے گئے اور نیت اور ارادہ لے کے گئے کہ میں اپنی زندگی دے باقی ایام سرکار دے قدمین شریفین گزارنے اور اگر وصال ہو گیا تو اٹھائی سرکار دے قدمین شریفین دے وچ میں وفات پا کے اٹھائی تدفین ہو سی میری جس طرح میں تشریف لے کے گئے میرے حضور پیر سیال دے جدی امجد تے خواب میرے کریم آقا دی جلوہ گری گئی اور میرے پیر سیال لجپال دے جدی امجد رو میرے کریم دے لجپال نبی نے فرمایا کرم علی واپس چلے جاؤ ہندوستان۔ عرض کی تھی سائیں میں تے بڑی محبت اور عقیدت دے نال حاضر ہوں۔ فرمایا عقیدت اور محبت قبول کیتی ہے تے حاضری توفیق عطا کیتی ہے آپ واپس جاؤ تسی شادی کرونی ہے تہاڈی نسل وچ ایک لال پیدا ہو سی جڑا میرے دین دا خدمتگار ہو سی۔ وہ بشارت حضور اعلیٰ غریب نواز صورت دنیا تے ظاہر ہوئی پھر حضور اعلیٰ غریب نواز حضرت ثانی غریب نواز حضرت ثالث غریب نواز حضور شیخ الاسلام حضور امیر شریعت اور موجود حضرت ضیاء چشت غریب نواز اے محبتاں دا سلسلہ ہے جنہوں نے مصلی سیال شریف سے بیٹھ کے دنیا نو پیغام دیتا لوگوں اگر مصطفیٰ نال محبت ہے مر ہر اس نسبت دا احترام کرو جو دی نسبت حسین دے نامے دلال ہو چکی ہے۔
وہ آل رسول ہوں گے، وہ اصحاب رسول ہوں گے، وہ ازواج رسول ہوں گے۔ میرے پیر سیال لجپال نے اپنے پاک کمال کردار دے نال، پاکیزہ کردار دے نال یہی تا سبق دیتا کہ ہر شے خاص ہوئے دیئے جدی نسبت در مصطفیٰ دے نال ہوئے دیئے۔ وہ صدیق اکبر ہوئے، وہ فاروق اعظم ہوئے، وہ عثمان غنی ہوئے، وہ مولا علی ہوئے۔ توجہ نہ طلبگار، جس شے دی نسبت حسین نال ہو جاوے، پیر سیال دا یہ نظریہ ہے، یہ اعلان ہے، جس شے دی نسبت حسین دے نانے نال ہو جاوے تہاڈی عقیدت دا تعلق اس شے نال ہو جاوے۔ اور میرے پیر سیال لجپال کتنا ادب کر دین ہر نسبت دا۔ حضور شیخ الاسلام خواجہ خواجگان آپ مکان شریف تشریف لے کے گئے۔ اے ہے ادب میرے پیر سیال لجپال دا، دنیا مثالہ دین دیئے۔ آپ مقام شریف تشریف لے کے گئے، عصر دا وقت قریب ہویا اور اس وقت اندھیری ظاہر ہوئی آسمان سے۔ خادمہ نے میزبانہ نے عرض کی کہ حضور ہنیر بڑا سخت ہے، ایسے جو مٹی اور ریت ہونی ہے، مہربانی فرماؤ اندر تشریف لے کے آؤ، مٹی دے ذرات آپ دے جسم تے پہ جسن۔ میرے شیخ الاسلام نے اپنے سر تو ٹوپی اتار چھڑی ہے، آخری بندے تک، پہلے تو آخری بندے تک۔ حضور پیر سیال زیائی چہتے قدمج بے کے جہاں لنگر لینا ہے بیٹھا نوکری دیسی، آپ نے ٹوپی اتار چھڑی، عرض کی تھی حضور اسے عرض کرنے پہ احتیاط کرو کہ آپ نے لباس تے اے دھوڑ مٹی پہ رہی سی۔ سن میرے پیر سیال دا ادب، ویکھ میرے پیر سیال دا عشق، ویکھ میرے پیر سیال دا عقیدہ۔ آپ نے فرمایا تہاڈی نگاہ اڑا دیئے، اے چونکہ گھٹا مغرب والو آ رہی ہے، اے آندھی مغرب والو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے آندھی مدینے میں جو چل رہی ہوئے، مدینے دی کسی گلی جو گزرتے ہوئے، ہو سکتا ہے مدینے دی گلی دے ذرے اس طوفان اس آندھی شامل ہو گئے ہوئے۔ اگر وہ ذرات جڑے مدینے دی گلی دین اگر آج میرے جسم دے لگ جاسن، اس دنیا میں بھی میں واسے برکت دا ذریعہ بن رہا ہے، اسی دن قیامت بھی برکت دا ذریعہ بن رہا ہے۔ اے نسبت مدینے پاک دی گلیاں دی ہوئے، اے نسبت آل رسول حاصل ہو جاوے، اے نسبت اصحاب رسول حاصل ہو جاوے۔ میرا پیر سیال لجپال بے مثال کردار ادا کر کے زمان انداز رہن محبت مصطفیٰ دی تکمیل تا ہون دیئے۔ جدو آل مصطفیٰ نال بھی پیار ہوئے، اصحاب رسول نال بھی پیار ہوئے، ہر اس شے نال پیار ہوئے جس شے دی نسبت سرکار نال ہو جاوے۔ ایمان نال دسو جنہاں مدینے پاک دی گلیاں دے ذرات دا اتنا ادب کردہ ہے، او نبی دی آل نہ کتنا ادب کردا ہے۔ جنہاں مدینے پاک دی گلی دے ذرات دا اتنا ادب کردا ہے، او جناب سیدہ زہرا پاک دا کتنا ادب کر دے اسن، کہ مدینے دے در و دیوار دا اتنا ادب کر دیں، او نبی دے یاراں دا کتنا ادب کر دیں۔ آؤ عزیزان عظیم و تشم سانو ناز ہے اللہ پاک نے سانو ایسے کامل آستانے نال ساڑی نسبت جوڑی گئے۔ اے بابرکت محفل کوئی سیاسی مقصد دے تحت نہیں، ایک روحانی محفل ہے۔ غلامان پیر سیال لجپال نے اپنے شہر دی زیارت کرنے واسطے اور محفل سماعت انعقاد واسطے خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیر سیال لجپال دے انہاں غلامہ جنہاں دے خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا، پیر سیال دے قدمہ دے صدقے انہاں دی محبت مسائی قبول کرن۔ اللہ پاک میرے پیر سیال لجپال دا پھانا آباد و شاد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔